اس پربہار اور پرفیض جامع مسجد شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی عطا ہے، اور اس کی عبادت اور بندگی، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، سجدہ ریز ہو جانا، عبادت کرنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی بہت بڑی توفیق کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق اور نعمت پہ، اس عطا پہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور انداز شکر اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام، اس نے جو حکم دے دیا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایت کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، اس کو مانیں، اس پر عمل کریں، حتی الوسع اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ عمل سے بہتر شکرانے کا کوئی انداز نہیں ہے، اطاعت سے بہتر اظہار تشکر کا کوئی انداز نہیں ہے، اتباع و فرمان برداری سے بہتر اس کو منانے اور راضی کرنے کا کوئی انداز نہیں ہے۔ اور یہ اس کا وعدہ ہے، جب آپ اس اللہ وحدہ لا شریک کے انعامات و اکرامات پہ شکر ادا کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اس میں بے پناہ برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آج اسی اطاعت خداوندی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام عطا فرمائے، جو رہنمائی اس کی بارگاہ سے ملتی ہے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر عمل پیرا ہونے کے حوالہ سے جو رہنمائی فرمائی، رہبری فرمائی، بس اس طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی میں سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ ہماری ظاہری اور باطنی ساری مشکلات اور مہمات، اور ہمہ قسم کی مشکلات و مہمات کے بھنور سے نکلنے کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی تدبیر ہے کہ وہ حکم خدا اور حکم مصطفیٰ، اللہ کی عطا سے جو دربار رسول سے ہمیں وہ ہدایت کا پیغام مل گیا ہے، اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہو جائے۔ میں ایک یہ پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس طرح میں نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 کا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں انسانیت کو مخاطب کیا، اور بہت بڑا معنی خیز، جس کے اندر ایک معنویت ہے، ایک پیغام ہے، پوری انسانیت کا ایڈریس کیا، اور ان کو بتایا کہ آپ اپنی پہچان اختیار کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اور تمہیں پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شعوب و قبائل اور ٹرائبز اور برادریاں یہ دی ہیں، اور آگے بیان کر دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ بڑا اہم مفہوم ہے اس آیت پاک میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے بنی نوع انسان، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اپنی بنیاد کو اپنے سامنے رکھے، اور اس کی طرف متوجہ کیا کہ ایک مرد ایک عورت، اس میں جد آدمیت سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ اماں حوا علیہ السلام، ان کی طرف اشارہ ہے، ان سے پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور پھر اس کے بعد تمہارے گروہ اور قبیلے بنا دیے، مختلف گروہ، ٹرائبز، برادریاں، کنبے، قبیلے بنا دیے، اور اس کا مقصد فوراً شعوب اور قبائل
برادری اور ٹرائبز، کنبے قبیلے، اس کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ہی فرما دیا اس کا مقصد یہ ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان رکھ سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اس تعارف کے لیے، اس شناخت کے لیے، اس پہچان کے لیے، اس انٹروڈکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبائل کو، شعوب و قبائل کو، ٹرائبز کو، برادریوں کو، کنبے قبیلے، یہ سلسلہ آگے انسانیت کا چلایا اور شعوب و قبائل اس میں رکھے تاکہ یہ سبب بنے انٹروڈکشن کا، ان کا ایک تعارف ہو، ان کی ایک شناخت ہو، آئیڈینٹی ہو۔ یہ ایک پرپز تھا، ایک مقصد تھا۔ اور اس کے ساتھ آگے فرمایا، تھوڑا آپ اس کو تلاوت کریں، اس کی معنی کی گہرائی میں جائیں، اور اس میں اس تصور کو مسترد کر دیا جس طرح اسلام سے قبل جس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اگر اس دور پہ آپ ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو وہاں نسلی تفاخر، یعنی نسل پرستی، نسل پہ تکبر کرنا، قبیلے پہ تکبر کرنا، قبائل کا تعصب، جس کو برادری ازم کہتے ہیں، ٹرائبلزم کہتے ہیں، ریجنلزم کہتے ہیں، رئیسزم کہتے ہیں، یہ ساری خرابیاں ہم عموماً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، آپ غور کریں اس پہ، دور جاہلیت اسلام کے اس پہلے دور کو کہتے ہیں۔ اس دور جاہلیت کو آپ نکالیں اور کتابیں کھنگالیں تو اس جہالت پہ سب سے زیادہ غلبہ جس بات کا آپ کو ملتا ہے وہ برادریوں اور قبیلوں کے تعصب کا ملتا ہے، وہ قبائل کا تعصب۔ ہم میں سے ہر ایک دور جاہلیت کی بات کرتا ہے، دور جاہلیت، دور جاہلیت۔ اب دور جاہلیت جو اسلام سے ماقبل اسلام کی روشنی نے ان جہالتوں اور اندھیروں کو دور کیا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے اس اندھیرے کا خاتمہ فرمایا، اجالا فرمایا اس کائنات میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عطا ہے۔ لیکن پھر آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جو ماقبل دور جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ اس میں غلبہ جس بات کا آپ کو ملتا ہے، جو خرابی کی جڑ آپ کو ملتی ہے، پوری تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، وہ تعصب ہے، جس کو آپ قبائلی ازم کہتے ہیں، ٹرائبل ازم کہتے ہیں، نسلی تفاخر کہتے ہیں، نسل پرستی کہتے ہیں۔ وہ پوری آپ دیکھ لیں عرب کی وہ ہسٹری بھری پڑی ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ سال ہا سال نسلوں اور پشتوں تک جنگیں جاری ہیں، انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، نفرت ہے، تعصب ہے، تقسیم ہے، انسان اپنی انسانیت سے اس کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ اتنا ان تفاخر میں، اس تکبر میں، اس تعصب میں، اس جہالت میں، اس اندھیرے میں وہ مخلوق، وہ خلق خدا گم گشتہ راہ تھی، یعنی اس راستے کو وہ بھول چکے تھی۔ عاشقان رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہوئی، یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا مختصر سا احاطہ کیا نا۔ آپ جتنے واقعات کو اس تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنی جہالت اور تعصب کی انتہا تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کون و مکان، آقا دو جہاں، نبی کونین، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہدایت کا پیغام لے کے آتے ہیں، اور وہ تمام اونچ نیچ، وہ تعصبات، وہ ازم، وہ نفرت، وہ رعونت، وہ تکبر، ان سب کو برابر فرما دیتے ہیں، ان سب کو مسترد فرما دیتے ہیں، اور اس کو جہالت قرار دے کے، اندھیرا قرار دے کے، ظلمت قرار دیتے کہ اس کو مسترد فرماتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کا روشن پیغام عطا فرماتے ہیں کہ یہ شعوب و قبائل اللہ نے فقط تمہیں تعارف کے لیے دیے ہیں، پہچان کے لیے دیے ہیں، ایک اچھی بہتر زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں۔ اس کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ تم تقسیم در تقسیم ہو جاؤ اور تمہارے اندر تعصب پیدا ہو جائے۔ جتنا تعصب پیدا ہوگا اتنی جہالت آئے گی، جتنی جہالت آئے گی اتنا ہی زوال اور ذلت وہ مقدر بن جاتا ہے قوموں کا۔ پھر مزید اس بات کو کھول کے تاکہ ہماری جو ہمارا فہم ہے بڑھ جائے، یہ اعلان آپ نے سنا نا کہ بنی آدم، نو انسان، بے شک تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، او mankind we have created you, O mankind we have created you from a male and female and made you into nations and tribes that you may know one
that you may know one another, that you may know each other. So یہ اللہ نے جو قبائل اور شعوب اور قبائل اور برادریوں کا تصور دیا اس آیت کریمہ میں، وہ کس کے لیے؟ تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے، جان پہچان کے لیے، اور اس کی وضاحت اس آیت پاک فرما دی. اور آگے فرمایا کہ قبیلہ، کنبہ، برادری، اس پہ تعصب رکھنے والے اور فخر کرنے والے، ان سب کے لیے اعلان یہ ہے کہ تم میں سے زیادہ عزت والا کون ہے، احترام والا کون ہے، رسپیکٹ والا کون ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. Verily the most honorable of you in the sight of Allah is that believer who has taqwa, who has piety, who has fear of Allah. The person who has taqwa, piety, purification and fear of Allah subhanahu wa ta'ala, he is the person, he is more honorable, most respectful. جو تم میں سے معزز ہے، زیادہ عزت والا ہے، احترام والا ہے. دنیا کے منصب اور عہدے عزت کا سبب نہیں بنتے. انسانیت کو ایک برابری کا درس، مساوات کا درس دینے کے بعد، قبیلوں اور کنبوں کو تعارف کا سبب بنانے کے بعد، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کے ذریعہ سے اعلان فرما دیا کہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ نیکی والا ہے، جو زیادہ خوف خدا والا ہے، جو زیادہ نرم دل رکھنے والا ہے، جو زیادہ خدمت خلق والا ہے، جو زیادہ اچھائی والا ہے، جو زیادہ خیر والا ہے، جو زیادہ بھلائی والا ہے، جو زیادہ عبادت گزار ہے، جو زیادہ شب بیدار ہے، جو زیادہ تہجد گزار ہے، جو اپنے دنوں اور راتوں کو اللہ کی عبادت سے آباد رکھنے والا ہے، جو ذکر الہی والا ہے، درود و سلام والا ہے، عشق الہی والا ہے، عشق مصطفیٰ والا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی نسبت اخذ کر کے نیکی پہ چلنے والا ہے، جس کے جھولی میں نیکی کا نور ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے. یہ عزت و احترام کی علامت ہمارے سامنے، اور اس کا جو سبب تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ رکھ دیا. اور پھر مزید اس بات کو یوں بھی بیان فرمایا حدیث پاک میں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. Verily the Allah does not look at your shapes and wealth. Allah Almighty doesn't look at your shapes and wealth, but He looks at your hearts and actions. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا. یہ نہیں دیکھا جاتا تمہاری صورت کیسی ہے، تمہیں دولت تمہارے پاس کتنی ہے، تمہارے پاس ظاہری بود و باش کتنا ہے، تمہارے پاس یہ وسائل کتنے ہیں، تم ظاہری منصب کے اعتبار سے کیا ہو. بھائی یہ تمہارے عزت کے لائق کی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے یہ اللہ کی عطا ہے تمہیں اچھی زندگی بسر کرنے کا، تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور نعمت ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب دیکھتا ہے وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. آپ اس پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. But He looks at your hearts and action. So keep purifying your hearts, your actions, your intentions. اپنی نیتوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے اعمال کو، اس کے اندر اخلاص پیدا کیجئے، خلوص پیدا کیجئے. نماز پڑھو، پکے نمازی ہو جاؤ، عبادت والے ہو جاؤ، استقامت والے ہو جاؤ، عمل والے ہو جاؤ، اطاعت والے ہو جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے والے بن جاؤ. اور پھر یہ مساوات کا درس جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا تو اس میں جو حقیقی تصور دے دیا کہ ان اللہ احترام اور عزت کا جو معیار ہے وہ قبیلہ نہیں ہے، ذات نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، نسل نہیں ہے، بلکہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مضبوط تعلق ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اور حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ جو پوری یونیورس کے لیے عظیم خطاب ہے، پوری انسانیت کی طرف، اس میں بھی
جس طرح آیت پاک میں ہیومینٹی کو، انسانیت کو مخاطب کیا گیا، یہاں بھی انسانیت کو مخاطب کیا گیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ پھر دوبارہ وہ تفاخر، اس کے جو اس میں تفاوت تھا یا اس میں جو ڈسکرمنیشن ہے، اس میں جو لوگوں نے اپنے امتیاز بنا رکھے تھے، ان بتوں کو پاش پاش فرما دیا اور اعلان فرما دیا ایھا الناس ان ربکم واحد لا فضل لعربی علی اعجمی۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنی ہے، میں اس کا عربی متن مفصل پڑھنے کے بجائے ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ لوگوں سن لو، تمہارا خدا ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی امتیاز اور فضیلت نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ تقوی امتیاز کا سبب ہے، عبادت امتیاز کا سبب ہے، امتیاز اور عزت اور احترام کا سبب تمہاری نیکی ہے۔ دیکھا نا آپ نے، ٹرائبلزم، ریجنلزم، رنگ، نسل، لسان، یہ وہ چیز ہے جو کلمہ طیبہ کی مالا میں پوری انسانیت پرو دی جاتی ہے۔ کاش ہم اس تصور کو سمجھتے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخاک کاشغر، کسنا مساوات کا اور وحدت امت کا درس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد میں آپ نے عطا فرمایا، اور یہاں دوبارہ فرمایا اس حدیث پاک میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور پھر مخاطب کر کے کہا کہ تم تک میں نے یہ حق کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، حضور آپ نے پہنچا دیا۔ تو آقا نے پھر اعلان فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو میری یہ بات ہر جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ میری یہ بات جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ وہ بات کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے، اس لیے وہاں ان صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو مخاطب کر کے فرمایا میری یہ بات جو یہاں موجود نہیں ان تک پہنچا دو۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آپ کا ارشاد گرامی، اور یہ ایک اور میسج ہے ہم سب کے لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو، ہدایت کے پیغام کو، ہیومینٹی کے پیغام کو، مساوات کے پیغام کو، تقوی کے پیغام کو، ٹرائبلزم کو ریجیکٹ کرنے کے پیغام کو، برادریزم کے خاتمے کے پیغام کو، نفرت سے نکلنے کے پیغام کو، تعصب سے نکلنے کے پیغام کو، عداوتوں اور دشمنیوں سے نکلنے کے پیغام کو، انسانیت اور تقوی کے پیغام کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آگے پہنچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ یہ روشنی حاصل کریں اور اس روشنی کو آگے پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھر خوبصورت آپ نے یہ ارشاد فرمایا، وہ بھی ایک خطبہ طویل ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنکم العیب الجاہلیۃ، کہ فرمایا کہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ تم سے اللہ نے جاہلیت کا عیب اور غرور دور کر دیا۔ جاہلیت کا عیب اور غرور دور کر دیا۔ آپ غور کریں اس بات پہ، وہ جاہلیت کا عیب کیا تھا؟ وہ ٹرائبلزم تھا، نسلی تفاخر تھا، برادریزم تھا، جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمال شفقت کے ساتھ رہنمائی کر کے اتنا سخت وہ معاشرہ عرب کا، ان کے اندر تشدد پسندی، ایکسٹریمزم، وہ ساری باتیں آپ واقف ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، اس معاشرے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ معجزات میں سے دیکھیں اللہ کی عطا سے ان اندھیروں کو آپ نے ختم فرمایا۔ اس میں امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اور اس پہ پھر اللہ کا شکر ادا کیا فتح مکہ کے روز، اللہ کا شکر ادا کیا کہ تم سے جاہلیت کا عیب اور تکبر دور ہو گیا۔ اور یہاں حضور نے اعلان فرمایا، یہ اعلان سنیے آپ غور سے، فرمایا دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ دو ہی طرح کے، دو قسمیں ہیں انسانوں کی، ایک نیکوکار پرہیزگار اللہ کی بارگاہ میں جو باعزت ہے، اور دوسرا فاجر اور بدبخت جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، کم ہے۔ یہاں وہی تصور دیا کہ دو کیٹیگریز ہیں، ایک نیکوکار اچھائی والے ہیں اور ایک برائی والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکوں میں سے کرے۔ اس نسل تخافر کی نفی کر کے، اس کو مسترد کر کے فوراً ان دو طبقات کی نشاندہی فرمائی اور لائن ڈرا کر دی، کہا یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک نیکی والے ہیں اور ایک برائی والے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نیکی کی دعوت دی، نیکی کا تصور دیا، نیکی کا درس دیا، اور اس نیکی کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں ایک واضح پیغام دیا
اور پھر جو آیت پاک پہلے پیش کی اسی میں اس بات کو اور زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اتار دیا گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ The believers are but brothers. The believers, they are brothers. They are like brothers. They are like single body. یہ وحدت امت ہے، یہ شد بعضہم بعضا، ان میں سے ایک کا دوسرے کو ایک جسم کی مانند ہے امت مسلمہ، کلمہ پڑھنے والے۔ ایک مسلمان دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، اس کو کمزور کرنے کا سبب نہیں بنتا ہے۔ اور اس آیت پاک فرمایا انما المؤمنون اخوہ، the believers are but brothers. The believers, they are brothers like brothers. So make settlement between your brothers. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Make settlements between your brothers. اپنے بھائیوں کے درمیان جب اختلاف ہو جائے اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک بھائیوں کی طرح ہے، یہ وحدت کا امت ہے، اخوت کا یہ تصور ہے اس میں اندر۔ جو جہاں ڈفرینسز آ جائیں، اختلاف آ جائیں، اس آگ کو بڑھانے کے بجائے اس آگ کو بجھانا چاہیے۔ اور فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، and fear Allah that you may receive mercy. اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ کی تم پر رحمت ہو۔ جب تم ان اصولوں کو اپناؤ گے، اس اخوت کے اس درس کو اپناؤ گے، اور یہ تفاخر اور فخر اور نسل پرستیوں کو چھوڑو گے، تعصبات کی لعنت اس کلادے کو، اس لعنت سے دور ہو جاؤ گے اور اس زنجیر سے اپنے آپ کو نکال لو گے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسے نیکی اختیار کرنے والوں پر اس کی بارگاہ سے رحمت کا نزول و ورود ہوتا ہے۔ ان ارشادات ربانی کو آپ دیکھیں، اور پھر آپ بہت سی مثالیں آپ دین اسلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشنیاں بکھیری، اس میں مواخات کا بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایگزامپل ہمارے لیے مثال ہے۔ دوستوں، ہمیں بڑا ریئلسٹک ہو کے ان چیزوں کو سننا، عمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے شعور کے دروازے پر دستک دینی ہے۔ اور میرے آج آپ سے مخاطب ہونے کا اس درگاہ فیض بار پہ یہی مقصد ہے کہ ہم بہت سنجیدہ ہو کے ان باتوں کو سنیں، رسمی رواجی طور پہ ان باتوں کو نہ لیں، ہم سیریس ہو کے شعور کو بیدار کریں، عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو، اپنی امت کو کون سا درس، کتنا خوبصورت درس مساوات کا دیا، تعصبات سے نکالا، اندھیروں سے نکالا، اجالے کی طرف لے گئے، اور مواخات کا بردرہڈ، مسلم بردرہڈ، مسلم سسٹرہڈ، اس کا تصور جو مدینہ منورہ میں آپ کو ملتا ہے، جہاں انصار کا مہاجر کو، مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا جاتا ہے۔ کتنی پیاری مثال ہے، اللہ اکبر! اس طرح کی مثال کوئی دے سکتا ہے؟ وہ مدینہ منورہ کی جو پہلی اسلامک سٹیٹ، جس کے رہبر، جس کے قائد، سب کے رول ماڈل، پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑی ہستی اور شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے ان تعصبات کو ختم کر کے مواخات کا اصول اپنایا، اور اس اصول کو اپنی ریاست میں امپلیمنٹ کیا، اور ہر مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا، سب کو بنا دیا۔ حضرت علی شیر خدا رہ گئے، پوچھا یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، دنیا میں بھائی اور آخرت میں بھائی ہو۔ یہ مواخات کا، مسلم بردرہڈ، مسلم سسٹرہڈ، اخوت، یگانگت، جس طرح امہ ایک انٹائر امہ ایک جسم کی مانند ہے، کل جسد الواحد سے کہا گیا حدیث پاک میں، اس کا تصور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول بھی دیا، اور اپنی ریاست میں، ریاست مدینہ المنورہ میں اس کو امپلیمنٹ کیا، نافذ اور رائج فرمایا۔ قربانی کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ملتی دوستو۔ وہ امتیازات شعوب و قبائل والے، جس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا مکہ معظمہ میں، اس کو ختم کرنے کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ملتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدموں کے نیچے وہ جتنے امتیاز تھے ان کو رون ڈالا، اور پوری انسانیت کو ایک درس عطا فرمایا، ان کو برابری کا اور مساوات کا درس دیا۔ اور پھر بہت سی مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ یہی اخوت اور وحدت کا درس تھا، مساوات کا درس تھا، ایکویلٹی کا درس تھا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ جب پہنچتی ہیں صحابہ کرام تک، اہل بیت رسول تک، تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں کس طرح مساوات، ایکول ڈیل کیا جاتا ہے۔
پھر ایران سے آنے والے حضرت سلمان فارسی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم سے ہجرت کرنے والے حضرت صہیب رومی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حبشہ سے تعلق رکھنے والے حضرت بلال حبشی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو کتنا عزت و مقام ملتا ہے۔ ان کو نہیں دیکھا گیا کہ اس کا ٹرائب کیا ہے، اس کی برادری کتنی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بس وہ سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تھے، کلمہ طیبہ کے مالا کے اندر آ گئے، ان کو اتنا عزت و احترام ملتا ہے کہ اس وقت جو پروموٹر تھے ٹرائبلزم کے وہ حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر لے کے وہ ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کتنی پھر عزت، یہ بات سمجھنے والی ہے، اس بات کو سمجھیے اور ہم موازنہ کریں اپنے نظام اور سسٹم کا اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ حضرت عمر کے دور میں اب دیکھیں نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، اللہ اللہ، اب دیکھیں نا آزاد کردہ غلام تھے نا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ کی جب ریاست بنتی ہے تو اس کا خزانہ کا قلمدان ان کے سپرد کیا جاتا ہے، وزارت خزانہ ان کو دی جاتی ہے، مؤذن رسول کا شرف حاصل ہوتا ہے، مکہ معظمہ جب فتح ہوتا ہے، یہ بہت بڑی مثال ہے دوستو ہمارے لیے، یہ تو گڑھ تھا اس وقت نا، وہ ہولی سٹیز ہیں، پاک جگہ ہیں، ہمارے لیے تو احترام کا باعث ہیں۔ مکہ کی ہواؤں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی میں ضرور قسمیں کھاؤں گا کہ اس شہر میں تیرا رہن سہن ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس شہر کی ہوائیں تیرے رخساروں کو بوسہ دیتی ہیں، اور مکہ کی زمین تیرے قدموں کو چومتی ہے۔ اس شہر کی قسمیں، جس شہر کی قسمیں کھائی ہوں، ان پاک ان حرمین شریفین کی عظمت کا بڑا مقام ہے۔ لیکن دوستو فتح مکہ کے دن آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال کو کہا گیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اوپر چلے جاؤ اور اذان دو، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے اندر بہت بڑا کا میسج دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نسلی امتیازات اور تفاخر اور تعصبات اس کو ہمیشہ سے ختم کرنے کا آپ نے عملی ایک کام کیا وہاں پہ، کہ ایک برابری کا کیا تصور ہے، کیا انسانیت کی قدر ہے، کس طرح آپ ایک آزاد کردہ غلام ہیں، لیکن ان کو شرف دیکھیں نا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں اس نیکی، تقوی، طہارت اور حضور پاک کی غلامی کے سبب سے کیا عزت ملتی ہے، کتنا بڑا مقام ملتا ہے۔ جب حضرت بلال کا وصال ہوتا ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد، جو کم و بیش 26 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں، اتنے بڑے ایریا کے، یہ دیکھیں نا حضور نے حق کا مشن شروع کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان رحمت اللہ کی عطا سے کتنا پھیل گیا، کائنات بکائے نور بن گئی۔ تو وہ حضرت عمر فاروق جو کم و بیش 26 لاکھ یا اس سے زائد مربع میل کے حکمران ہیں، حضرت بلال کا جب وصال ہوتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں، یہ غور کریں، نسل پہ، لسان پہ، ریجن پہ، علاقے پہ فخر کرنے والوں اس لفظ کو سنو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے آپ نے فرمایا کہ آج ہم سے ہمارا سردار جدا ہو گیا ہے، آج ہمارا قائد چلا گیا، آج ہمارا لیڈر چلا گیا۔ حضرت بلال حبشی کو اپنا قائد کہا، لیڈر کہا، فرمایا آج قوم کا سید چلا گیا ہے۔ یہ عزت و احترام، اس پہ دوستو جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن میں اس نقطے پہ لانا چاہوں گا، آج جو ہم نے اس درگاہ فیض بار سے میسج دینا ہے، میں بالکل اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم موجودہ حالات دیکھیں، صاف ذرا ہم اپنی ذات سے دیکھیں گے، پھر دائرہ بڑھاتے جائیں، اور میں یہ عرض کروں کہ جب تک ہم اس طرح کے تفاخر سے، فخر سے، رعونت سے، تکبر سے، تعصب سے، نفرت سے، عداوت سے، دشمنی سے، بھائی کو بھائی سے توڑنے والی جو پالیسیز ہیں، ان سے جب تک اس معاشرے کو نہیں نکالیں گے، مسائل کی گرداب سے کوئی نہیں نکل سکے گا۔ میں مسائل کی فہرست نہیں گنتا، آپ یہاں اپنے گھر سے لے کے دائرہ بڑھاتے جائیں، میں مسائل کی فہرست بڑھتی چلی جائے گی۔ اس ڈسٹرکٹ ویلی کی بات کریں، مسائل بے پناہ، مشکلات بے پناہ، مشکلات کا بھنور بہت گہرا، وہ تو گھنٹوں آپ اس کی فہرست تک مکمل نہیں کر سکتے۔ پھر پورے آزاد کشمیر کو لے لے اگر، بے شمار،
پھر اس طرح مسائل کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ہم مشکلات و مہمات میں کم و بیش 70 سال سے اگر یہاں دیکھ لیں، پون صدی ہو گئی ہے، اس سے ہم نہیں نکل سکتے. اس کا ہمیں کم از کم کھوج تو لگانا چاہیے، اس کا سبب کیا ہے. دوستو یہاں اس کے سبب اور ہو سکتے ہیں. جس طرح مسائل اور پریشانیوں اور مشکلات کی لسٹ فہرست لمبی ہے، اس طرح اس کے اسباب بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن میری تحقیق اور فائنڈنگ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان مسائل میں کی وجہ اور سبب، ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر تقسیم در تقسیم کا سلسلہ ہے، عداوتوں کا اور دشمنیوں کا سلسلہ ہے. ہم بظاہر دشمنی کا اظہار نہ کریں، دلوں میں دشمنیاں ہیں، دلوں میں کینے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا سبب نسلی تفاخر اور قبائلزم کا، ٹرائبلزم کا، برادری ازم کا ہے. اس تعصب کا سب سے بڑا سبب میری منصفانہ اور سنجیدہ یہ فائنڈنگ ہے. میں نے اس پہ غور بہت کیا اور اس کو بہت سے دانشور اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں، بہت کچھ لکھا لوگوں نے، میں نے اس پہ تحقیق بھی کیا. یہ برادری ازم اور قبائلزم دوستو یہ بت ہے، اس پر ضرب حیدری لگا کے اس کو پاش پاش کرنا چاہیے. عجیب بات ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبائلی تعصب کی زنجیر سے آزاد کر دیا اپنے غلاموں کو، استغفر اللہ، ہم پھر اٹھا کے اسی زنجیر کو پہن رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کیا ہم یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے؟ نعوذ باللہ، روگردانی نہیں کر رہے؟ وہ لعنت کا توق جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار نے انسانیت کے گلے سے اس وزن کو، بوجھ کو اتار کے پھینک دیا، ان کو برابری، اخوت اور مساوات کا نہ صرف درس دیا بلکہ رہنما اصول دیے، جس کے ذریعے دیکھتے دیکھتے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. استغفر اللہ العظیم. ہم کس کے اشارے پہ چل گئے کہ ہم پھر اٹھا کے اس توق کو اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ ہم اسی زنجیر کو اگر پہنیں گے، اسی توق کو اگر گلے میں ڈال لیں گے، تعصب کے توق کو، تو آپ کو کوئی کامیابی کے راستے پہ چلا سکے گا؟ آپ کو کوئی کامیابی کی ضمانت دے سکے گا؟ آپ کے مسائل کے ختم ہونے کی کوئی ضمانت دے سکے گا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں بحیثیت مسلمان غور کرنا ہوگا، اپنے ضمیر کی طرح متوجہ ہونا ہوگا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی. ہر شخص ایک پوری کائنات ہے، اللہ نے اس پر اتنا کرم کیا ہوا ہے. ہر بندہ اپنی اصلاح کرے، اپنی ذات سے ہم شروع کریں اور تعصبات کی اس لعنت کو ہم ختم کریں معاشرے سے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں، اور وہ حکم یہ ہے کہ یہ تعصب کا بت ہے، ہمارے معاشرے میں بہت بڑے مسائل کا سبب ہے. میرے پیش نظر کو ذاتی مقصد ایسا نہیں ہے کہ میں بہت بڑی کوئی موٹیویشن آپ کو دے رہا ہوں، میں صرف یہاں کے لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں پورے آزاد کشمیر کے عوام سے مخاطب ہوں. اور ہم نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے، اور آج اس درگاہ فیض بار بساں شریف سے خصوصی طور پہ اس مبارک دن کے موقع پہ ہم برادری ازم کو زہر قاتل دے کے اس مہم کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں، ایک بھرپور آغاز کر رہے ہیں. یہ ہماری دینی، مذہبی، اخلاقی، روحانی اس منصب کے اعتبار سے ذمہ داری ہے کہ ہم سرخرو ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اس انسانیت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے. اللہ کی وہ مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا اللہ کا کنبہ ہے، الخلق یال اللہ، حدیث پاک ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ ایک فیملی کی طرح ہے. وہ نظام اور وہ سوچ جس نے اس خاندانوں کو تقسیم کر دیا اور ان میں نفرتیں پیدا کر دی، دوستو نفرتوں کو آج ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا، اس کا حل نکالنا ہوگا. آج ہم یہ اس مہم کا آغاز کر رہے ہیں، یہ کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، اور تسلسل سے اس کلمہ حق کو ہم بلند کریں گے. اور اس کے ذمہ دار جو لوگ بھی ہیں ان تعصبات کو پھیلانے کے، لوگوں کو ان کا مواخذہ کرنا ہوگا. جب ہم برادری ازم کی بات کرتے ہیں، ہم اس کا مطلب کسی برادری کی مخالفت کا تصور نہیں ہے، ہمارے سینوں میں کسی برادری کی مخالفت کا اللہ کا شکر تصور تک نہیں ہے. جب ہم اخوت کی بات کرتے ہیں تو برادریاں ایک جسم ہو گئی نا. پھر حیرت کی بات ہے، مجھے آپ ایگری کریں گے، ہم ملیں گے پہلے خیال کریں گے یار کس برادری کا ہے، کس علاقے کا ہے، آخر میں جا کے خیال کریں گے ٹھیک ہے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ. حیرت کی بات ہے، ہم جب ملتے ہیں پہلا ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ دین کا، اخوت کا ہمارا رشتہ ہے.
تو آج میں یہ گزارش کروں گا، ہم میں سے اگر خود ہم ذمہ دار ہیں اس تعصب کے، ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ ہم وہ لوگ جو منتخب جن کو کرتے ہیں، ان کا پرپز ہوتا ہے، ان کا کام ہی چلتا ہے تعصب پھیلانے سے، نفرت پھیلانے سے، نفرت کے بغیر ان کا کاروبار چلتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے سیاست ہے کہ جدوجہد جو بھی ہے ان کا وہ روزگار ہے، اور وہ قبیلوں کو جیب میں ڈال کے بیچتے ہیں۔ اور قبیلوں کے نام پہ میں ایک بات کھول دوں، مجھے آپ تحقیق کر کے بتائیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، نوجوان بیٹھے ہیں، میری بات بہت لوگ سنیں گے، میں بچوں کو، بچیوں کو، ایجوکیٹڈ طبقے کو کہوں گا کہ جن لوگوں نے قبیلوں کے نام پہ آج تک سیاست کی اور ووٹ لے کے منتخب ہوئے، کیا ان کے قبیلے خوشحال ہو گئے ہیں؟ کیا ان کے قبیلے، ان کے مسائل ختم ہو گئے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے۔ کنبے قبیلے کا نام استعمال کرتے ہیں، اس کو جیب میں ڈال کے بیچتے ہیں، سوداگری کرتے ہیں۔ ان کی اپنی حالت تو ٹھیک ہو جاتی ہوگی، بظاہر اخلاقی حالت ٹھیک پھر بھی نہیں ہوتی، ظاہری حالت ٹھیک ہو جاتی ہوگی، قبیلہ ادھر ہی ہے، کنبہ ادھر ہی ہے، وہ استحصال زدہ ہے، وہ زوال زدہ ہے، وہ پریشانیوں کے گرداب میں گرا ہوا ہے۔ یہ سچی بات ہے۔ حویلی کی بات آپ بے شک نہ کریں، آپ میں آزاد کشمیر بار میں جاتا ہوں، ہر جگہ یہ معاملہ ہے۔ تو کیا ہماری اخلاقی، دینی، سماجی، معاشرتی، روحانی، ایون سیاسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ الیکشن آگے آ رہے ہیں، میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس شعور کے دروازے پر دستک دینے کی دعوت کو میری قبول کیجیے۔ میں حالانکہ جماعت کا، میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، میں کسی جماعت، کسی اس نظریہ کی آج درگاہ سے بات نہیں کر رہا، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے نکلیں آپ، اور اپنے آپ کا مضبوط ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کی نسلوں اور پشتوں کے لیے ضروری ہے، آپ کے بچوں اور بچیوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا مضبوط ہونا پاکستان کے لیے ضروری ہے، تحریک آزادی کشمیر کے لیے ضروری ہے، اس خطے کے لیے ضروری ہے۔ کیوں اپنی نسلوں اور پشتوں کو آپ جہالت کی نظر کرتے ہو؟ لہٰذا میں یہ اپیل کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ میری اپیل میں یہ گزارش کروں گا، اس مہم میں مجھے علماء و مشائخ جوائن کریں، درگاہوں کے سجادہ نشین جوائن کریں، اپنے آستانوں سے اس پہ بات کریں، سادات کرام جوائن کریں۔ وہ اس لیے جوائن کریں، آپ کہیں گے پھر برادری کی کر کے آخر میں برادری کی بات کر رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ سادات کا ایک فطری احترام ہے معاشرے میں، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کشتی قرار دیا ہے۔ اگر کوئی سادات میں سے نسلی تعصب کرتا ہے، میں اس کو تنبیہ کرتا ہوں کہ اس سے نکل جائے، یہ نہ کریں۔ میں نے حویلی میں سیاست کی آج تک میں نے سیاسی طور پہ کوئی میٹنگ نہیں بلائی۔ اس تعصب سے نکلیں، ریاست بھر کے سادات کرام اس میں کردار ادا کریں، اس میں نوجوان کردار ادا کریں۔ میری اس اپیل پہ میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو میں کہوں گا، سوشل میڈیا پہ جو آپ متحرک ہیں، وہ اس کی مہم کا حصہ بنیں۔ میں اپنے جوان بچوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ان کو کہوں گا جو نوجوان پڑھے لکھے، جو اپنے مستقبل کا اندھیرا دیکھ رہے ہیں سامنے، آپ کا یہ اجالا کوئی اور آ کے نہیں کرے گا، نہیں اترے گا کوئی اور، آپ نے خود یہ عمل کرنا ہے۔ آؤ اس تعصب کے بت کو پاش پاش کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ ترقی کا دروازہ کھول دے گا انشاءاللہ، تم پر وہ شاہراہ کھول دے گا۔ تو میں تمام نوجوانوں کو، میڈیا ایکٹیوسٹ کو، پولیٹیکل ورکرز کو، میں پوری قوم کو، پوری سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو میں یہ کہتا ہوں، آؤ مل کے ہم اس تعصب کے، اس قبائلی ٹرائبلزم کے اس بت پر ایک کاری ضرب لگاتے ہیں، تاکہ یہ بت پاش پاش ہو جائے، یہ ملت ایک ہو جائے، اس میں وحدت آ جائے، محبت آ جائے، رواداری آ جائے، پیار آ جائے، سنجیدگی آ جائے، عمل آ جائے، اطاعت آ جائے، فرمان برداری آ جائے، تقوی آ جائے، خوف خدا آ جائے، انسانیت کا درد آ جائے اور خدمت خلق آ جائے۔ جب یہ ہو جائے گا تو میں یہ لمبی بات نہیں کرتا، یہ بس چند سالوں کی بات ہوگی، آپ معاشرے کو خود بدلتا دیکھیں گے۔ اور میری یہ بات آپ کو یہ ضرور یاد آئے گی، ہم نے جدوجہد کا آغاز کر دیا، اور بھی ہم وی این پہ کام کرتے ہیں۔ میں نوجوانوں کو کہوں گا میرے وی این کو آپ پڑھیں، ہمارے آفیشیل پیج کو غور سے دیکھیں، اور ہمارے سامنے کوئی ہمیں وہ جلد بازی نہیں ہے، یہ الیکشن وغیرہ ہمارے سامنے چھوٹی سی چیز ہے، کوئی یہ نہیں کہ پتہ نہیں کوئی الیکشن کے لیے ذہن بنا رہا ہے، چھوٹی سی چیز ہے، ہمارا پرپس بہت بڑا ہے۔ ہم نے اس مہم پہ، اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے پہلے سے، ہمیں جتنا عرصہ لگتا ہے اس کام کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، انسانیت کی بھلائی کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس چشمہ فیض کو قیامت تک آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو، قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اجداد کو، ان کی اللہ تعالیٰ قبروں کو منور فرمائے، ان کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے، اور ہمیں مل کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جس طرح روحانیت کا فیض انہوں نے ہر ایک کے لیے عام کیا، ہمیں اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
ہمارے لیے اپنی تائید اور نصرت اور فتح کا نور ہمارے ساتھ شامل حال فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے، فساد سے، شرور اعداء سے، حاسدین سے، مفسدین سے، موہنین سے اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے۔ اور آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن کے صدقہ میں سب کو ہر طرح کے مضر اثرات سے، اس وائرس کے مضر اثرات سے آپ سب کو، آپ کے بچوں کو، گھر گھرانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔